تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ ہود آیت نمبر 5 سے 7 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ترجمہ: دیکھو، یہ کافر لوگ اپنے سینوں کو اس سے چھپنے کے لیے دوہرا کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو، جب یہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹتے ہیں، اللہ ان کی وہ باتیں بھی جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں، اور وہ بھی جو یہ علل اعلان کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کا بھی پورا علم رکھتا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ وہ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی۔ ہر بات ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر تم لوگوں سے یہ کہو کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں، بہت سے مشرک لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے تھے تاکہ آپ کی کوئی بات ان کے کان میں نہ پڑے۔ چنانچہ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تو وہ اپنے سینوں کو دوہرا کر کے اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹ کر وہاں سے کھسک جاتے تھے۔ اسی طرح بعض احمق کوئی گناہ کا کام کرتے تو اس وقت بھی اپنے آپ کو چھپانے کے لیے دوہرے ہو جاتے اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیتے، اور اس طرح یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے چھپ گئے۔ یہ آیت ان دونوں قسم کے لوگوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ مزید فرمایا کہ عرش اور پانی کی تخلیق زمین اور آسمانوں سے پہلے ہو چکی تھی۔ آسمانوں سے مراد عالم بالا کی تمام چیزیں ہیں، اور زمین سے مراد نیچے کی تمام چیزیں ہیں۔ اور سورہ حامیم سجدہ میں اس تخلیق کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے۔ ان آیات میں یہ واضح فرما دیا کہ اس کائنات کو پیدا کرنے کا اصل مقصد انسان کی آزمائش ہے، اور آزمائش یہ ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، یہ نہیں کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفلی اعمال کی گنتی سے زیادہ انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کا عمل اخلاص اور خشوع و خضوع کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہو۔ مزید فرمایا، مشرکین یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو آخرت کی زندگی کی خبر دے رہا ہے، یہ معاذ اللہ جادو ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔